فقر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، خود ہی بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے ان حضرات کے اس طرز عمل سے کہ اللہ کے راستے میں انسان کو دیتے رہنا چاہیے، یہ حضور کی محبت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر آپ غار میں بھی میرے ساتھی جس طرح ہو، اسی طرح اللہ آپ کو حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ کھڑا فرمائیں گے۔ تو کل کے ویڈیو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 دعائیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میری خواہش ہے کہ آنکھیں صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ اور دوسری دعا مانگتے تھے مالی انفق الیہ، مال میرا ہو، تقسیم کرنے والے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو۔ اور تیسری خواہش حضرت ابو بکر صدیق کی بنتی علی فراشک، کہ بیٹی میری ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہو۔ تو یہ تینوں خواہشات، تینوں آرزویں، تینوں دعائیں اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ تو میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر ان 3 دعاؤں میں سے پہلی دعا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ ذکر کی کہ غار ثور کے اندر جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں تھی اور کوئی تیسرا فرد نہ تھا، آپ ہی دیکھ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ تو دوسری دعا کیا تھی؟ مالی انفق الی، یا اللہ میں تیرے راستے میں حضور کی محبت میں مال تقسیم کروں اور مال میرا ہو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہو، حضور تقسیم فرمائے۔ اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ اسلام کے ہر موقع پر جس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا مال لانے کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے مدد اور تعاون کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ سب سے بڑھ کر غزوہ تبوک کا موقع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا میرے صحابہ چندہ لے کر آؤ، ساز و سامان لے کر آؤ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے گئے اور اس موقع کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سا لے کے آئے، یہاں تک کہ آدھا لے کر آئے اور آدھا گھر میں چھوڑ کے آئے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حکم فرما دیا گھر والوں سے کہ گھر کے صحن میں کپڑا بچھا دیا جائے، جو کچھ ہے گھر کے اندر وہ اس کپڑے کے اندر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیواروں پر بھی ہاتھ مل رہے تھے۔ پوچھا ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی سوئی دھاگا نہ رہ جائے جو میں حضور کی محبت میں پیش نہ کر سکوں۔ سارا ساز و سامان اس کپڑے کے اندر رکھا اور پھر اپنے لباس کی طرف نظر کی تو فرمایا کہ ہاں ابھی رک جاؤ۔ اندر گئے، اپنے کپڑے بھی اتارے اور ٹاٹ کا لباس پہنا، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر کپڑے بھی اسی کپڑے کے اندر رکھ دیے اور اس کپڑے کو باندھ کر اور یہ جو گٹھلی تھی اس کو سر پہ رکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں حضور کے قدموں میں پہنچے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے بڑا خوش ہو رہے تھے کہ میں آج ابو بکر سے نیکیوں میں نمبر لے جاؤں گا، آج میں مال زیادہ لے کے آیا ہوں، لیکن قربان جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر میرے حضور نے سوال ہی بدل لیا اور آپ نے کیا وہاں فرمایا اس موقع پہ؟ آپ نے یہ فرمایا عمر
پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ نہیں فرمایا لے کے کیا آئے ہو، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ما ترک، تو پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نصف کیا ہے، آدھا گھر میں بیوی بچوں کے لیے اور آدھا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں۔ ہاں ابا بکر، میرے حضور نے فرمایا آپ کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی سونیا جو کچھ تھا وہ آپ کی محبت میں اور اللہ کے راستے میں لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور آپ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ٹاٹ کے لباس اور یہ بوریا نشینی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ میرے اللہ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ سیدنا جبریل امین بھی ٹاٹ کے لباس میں ملبوس تھے۔ میرے حضور نے پوچھا جبریل آج ٹاٹ کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ابو بکر کی ادا اور یہ سخاوت اور دین اسلام کی خدمت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے مجھے حکم فرما دیا میں ٹاٹ کا لباس پہن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ نے حکم فرما دیا جبریل سارے فرشتوں کو کہہ دو کہ میرا حکم ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عادت کو پسند فرماتے ہوئے ٹاٹ کا لباس زیب تن ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات جو ارشاد فرمائی، سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا سلام آیا ہے آپ کے صدیق پر، اللہ اتنے خوش ہیں اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر کاروباری تھا، ابو بکر تاجر تھا، یمن تک ابو بکر کی مشہوری تھی، اچھا کپڑا پہننا، اچھی سواری، اچھا کھانا پینا، لیکن سب کچھ میرے راستے میں قربان کر دیا اور سب کچھ میری اور آپ کی محبت پر فدا کر دیا، یہاں تک کہ ٹاٹ کا لباس پہن کر ابو بکر سے یہ تو پوچھئے کہ آپ نے رب پر اس حالت میں راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی چیخیں نکل گئی، عرض کی سونیا میں راضی ہوں، کیا اللہ بھی میرے سے راضی ہیں؟ تو اللہ کا حکم آیا ہاں ابو بکر میں بھی تیرے سے راضی ہوں، تو نے حق ادا کر دیا ہے حضور کی محبت کا اور میرے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اور اسی واقعے پر مفکر اسلام، مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، خودی کو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے ان حضرات کے اس طرز عمل سے کہ اللہ کے راستے میں انسان کو دیتے رہنا چاہیے۔ یہ حضور کی محبت ہے، اللہ کا حکم ہے، جو کچھ اللہ کے راستے میں حضور کی محبت میں دے دیا وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ان حضرات نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دوسری دعا اور تمنا تھی۔ اور تیسری دعا کیا ہے؟ بنتی اعلی فراشک، کہ یا اللہ بیٹی میری ہو اور نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو۔ یہ دعا بھی اللہ پاک نے قبول فرمائی کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں اور حضور کی لاڈلی اور پیاری زوجہ محترمہ ہیں اور ساری کائنات کی ام المؤمنین ہیں۔ اللہ پاک ان حضرات کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔